سلام علیکم، بات کرو جناب. السلام علیکم. سلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور بہت شکریہ آپ سے ابھی بات ہو رہی ہے. جی بہن. بہت سارے مسائل ہیں، جیسے آپ اوروں کو گھنٹوں کے حساب سے ٹائم دیتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی آپ اس لیے ٹائم دیں کہ ہم نارملی جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں. 5 وقت نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ تو کوئی مکمل دین نہیں ہے. تو عام زندگی میں ہم بہت ناواقف ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم سے کب کب کون سا گناہ سرزد ہوتا ہے. لوگوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ہمارے اپنے کیا فرائض ہیں، دین کیا کہتا ہے. تو آپ وہاں مغز ماری کرنے کی بجائے ان جاہل مولویوں کے ساتھ، سو کالڈ مولویوں کے ساتھ اپنا سر ٹکرانے کی بجائے اتنی آپ انرجی اپنی استعمال کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ضائع کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ آپ کی انرجی کو مس یوز کر رہے ہیں، آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. ہمارا دل جلتا ہے. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی انرجی کو ہماری رہنمائی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ ان جاہلوں کے ساتھ آپ سر ٹکرائیں جو سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کی عملی تفسیر ہیں. انہوں نے یہ صرف اور صرف آپ کی انرجی ویسٹ کرتے ہیں، آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ پازیٹیو کام جو کر رہے ہیں وہ نہ کر سکیں، تھک جائیں. یہ آپ کو تھکاتے ہیں، آپ کو بہت تھکاتے ہیں. آپ کہتے ہیں، آپ کہتی ہیں کہ ہم ادھر آ کے حلال و حرام پر، گناہوں پر، ان موضوعات کو چڑھیں. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں. ہمیں اصلاح اور رہنمائی کی ضرورت ہے. دیکھیں ابھی تک ہم آپ جو ہے نا وینسڈے کو میرا پروگرام ہوتا ہے صبح 6 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق. اس میں یہی باتیں ہوتی ہیں، اس میں یہی کہ اللہ سے ڈرو، اور مواعظ ہوتے ہیں اس میں، اچھی باتیں کیا ہیں، وہ ایمان کی علامات کیا ہیں، اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. تو آپ وینسڈے کو سوموار کہتے ہیں نا، ہاں صبح 6 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسے بدھ کہتے ہیں. ہاں بدھ بالکل. اچھا، ابھی تو میرا چونکہ تیسرا ہفتہ ہے اور میں انتہائی مشکلات کا شکار ہوں. میری آپ رہنمائی یہ کیجئے کہ اگر کوئی شخص نکاح اور رخصتی کے بعد بلا وجہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور اس سے یہ کہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کئی سال وہ اس بات پہ اڑا رہے کہ میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میری اس کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی ہے، یہ اور اسے بالکل نہ نان نفقہ دے، نہ گھر دے، نہ بسائے، تو اس کا میرٹل سٹیٹس کیا ہے؟ اس کا یہ ہوگا کہ اس کو طلاق دینا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کو کہہ دیں، ہاں اگر طلاق دے دیا تو ختم بات ہے. ہاں اگر طلاق نہیں دے رہا آپ کو، اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کو ایسے شیعہ عالم کے پاس جو محدث ہو، احادیث کو جانتا ہو، اس کے پاس رجوع کریں. وہ محدث آپ کی جانب سے وہ سنے گا، اور اس کو وہ ہے کہ وہ اس کو بلائے گا اپنے پاس، وہ تحقیق کرے گا کہ واقعا ایسی یہ بات ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کہانی کچھ اور ہو، اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ وہ یہ بات یہ اگر عورت میری بات نہیں مانتی یا مثلا فلاں بات ہے. اگر اس نے یہ دیکھا کہ یہ خرچہ بھی نہیں دے رہا، اس کے پاس آتا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے اس کا طلاق جاری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. مسئلہ طلاق نہیں ہے، وہ آدمی یہ نہیں، طلاق کا ہے نا، طلاق کا مسئلہ ہے بہن. یا تو اگر وہ خرچہ نہیں دے رہا اپنی بیگم کا، اور اس سے ملنے بھی نہیں آتا، اور کہتا ہے مجھے اس سے کام ہی نہیں ہے، میری شادی ہی نہیں ہوئی، اور طلاق بھی نہیں دے رہا، طلاق دینے سے انکار کرتا ہے، ہاں، تو اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا جو ہے محدث شیعہ عالم اہل بیت علیہ السلام میں نزاعات میں شیعہ عالم کو اپنی جانب سے قاضی بنایا ہے. وہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے وہاں پر اس کی طلاق دے سکتا ہے. اوکے. اگر وہ طلاق اس لیے نہیں دے رہا کہ اسے حق مہر دینا پڑتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اگر حق مہر دینا ہوگا نا، اگر وہ نہیں دیتا تو پھر وہ مقروض رہے گا. یا عورت کر سکتی ہے کہ بخش دے بھائی، جان چھوڑ دو، میں مہر اپنا مطالبہ نہیں کرتی تو مجھے طلاق دے دے، واپس میں تصالح کر لیں، کمپرومائز کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو میری بہن.